یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، یہ معاملہ بہت سنگین ہے. ہم بہت ریلیکس چل رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ریلیکس نہ ہوں بہت زیادہ زندگی میں. بہت معاملہ سنگین ہے. اور جو کربلا کو مانتے ہیں انہیں بہت ہوشیار اور بہت بابصیرت ہونا چاہیے. جہاں پر پروردگار نے رسول کو بھیجا وہاں شیطان کو رسول خدا کو مبعوث کیا، شیطان نے چیخ ماری. اب شیطان نے پوری طاقت لگائی مکہ کے اندر کہ رسول کا مقابلہ ہو، رسول کا. اور آپ کے سامنے رسول خدا کو اتنی اذیت ملی کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ جتنی مصیبتیں اور مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی. انبیاء کو آروں سے کاٹ دیا گیا، مگر رسول خدا کہتے ہیں مجھ پر بہت مشکلیں پڑیں جو کسی نبی پر نہیں پڑی. اتنا مشکل ہے. رسول خدا کو ہجرت کرنی پڑ گئی، ہجرت کی، چلے گئے. اب دشمن منافق کے چہروں میں اسلام میں داخل ہو گیا. سورہ منافقون کا تذکرہ. اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی رسول خدا دنیا سے گئے منافق کہاں ہیں؟ رسول خدا زندہ ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں منافقوں کے. جب رسول خدا گئے تو تاریخ میں آپ کو منافق نظر ہی نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ منافق نے چہرہ اتنا مسخ کر لیا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ منافق کہاں گیا. وہ خود آ گیا، وہ خود اپنی جگہ اس نے بنا لی اور آ گیا. اور اتنا خدا نے انتظام کیا رسول خدا کے لیے 1,24,000 کو بھیج کر انسانیت کو اوج اور کمال تک پہنچانے کے لیے، لیکن ابھی صرف 50 سال گزرے تھے. اور 50 سال میں رسول خدا کے منبر پر یزید جیسا شخص آ کر بیٹھ گیا. یہ تھا شیطان کا کارنامہ جو اس نے کیا. یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی جو ایسے شخص کو آ کر بٹھایا. یعنی جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، جو وہ کر سکتا تھا. اس لیے یزید نے آ کر کیا بولا؟ یہ وحی وغیرہ کچھ نہیں تھی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. پہلی بات آتے ہی اس نے وحی کا انکار کیا اور منبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا. اب ہم لوگ بعض اوقات تاریخ میں سوچتے ہیں نا کہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی امت تھی کہ منبر رسول پر عجیب سے لوگوں کو بٹھا دیا. کہیں مروان ہے، کہیں یہ ہے، کہیں وہ ہے، کہیں ابن زیاد ہے. اب بہت سخت بات ہے لیکن برا مت مانیے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ ایسے تھے. یہ بہت آسان ہے. میں کیسا ہوں یہ سب سے مشکل بات ہے. عزیزان محترم، مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے وہاں اتنی پلاننگ پر یہ کام ہوا. جب یہ کام کیا اس نے تو اسے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں رسول کا نواسہ زندہ ہے. اور یہی تو رسول نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے ہیں. ہمارے گھر ہیں جو علم کی معدن ہے، نبوت کے گھر ہیں. تو میں ہی تو آؤں گا اور کون آئے گا؟ اور آ کر وہ کام کیا جو بشریت جب تک قیامت نہیں آئے گی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے امام حسین کام کر کے چلے گئے. پھر دشمن پریشان ہوا. اور پھر یہ دشمن بہت اس وقت پریشان نہیں، اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ تو کرتا رہا، کوششیں کرتا رہا. امام کو کبھی زندان میں ڈال دے، کبھی یہ بلا لے، کبھی وہ کر لے. جو وہ کر سکتا تھا کرتا رہا. اسلام پھیلتا گیا. کچھ سو سال پہلے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پھر پورے سال میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ پھر اس حسین کا ذکر کرتے ہیں، یہ پھر اس شیطان نے جو اتنا کارنامہ کیا تھا یہ اس کو لان تان شروع کر دیتے ہیں. یہاں پھر شیطان دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. انہوں نے بولا اب کیا کریں؟ اس نے پھر وہی کام کیا. انہوں نے بولا پھر محنت کرو. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولا
لوگوں کو خراب کرو، وہ کر رہا ہے سوشل میڈیا. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گا کہ جو انڈیویجول گھر کیسے خراب ہو رہے ہیں. لیکن اس نے بولا بھائی ان کو کیسے خراب کرو. تو اس نے بڑی میٹنگیں کی اور بڑی آفیشیل میٹنگز ہیں، یہ موجود ہیں. انہوں نے بولا یہ حسینیت جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، اس کے دو پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ہے ایک سبز رنگ کا ہے. اس نے پرندے سے تشبیہ دی، کہا کہ اس کا جو سرخ رنگ ہے وہ حسینیت، شہادت، جہاد کا ہے، اور جو سبز رنگ ہے وہ امید، انتظار کہ کوئی آنے والا ہے. اب یہ دو پر سے یہ تشیع کا جو پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہم اس کو نیچے اتار نہیں سکتے. بھائی اس پرواز، بھائی ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کو جتنا مارو، یہ کہتے ہیں خوب شہدائے کربلا کے راستے میں جتنا مارنا ہے مارتے رہو، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، شہدائے کربلا کا راستہ ہے، ان کو مارتے رہو، یہ کچھ نہیں ہوتا ان کو. اور ان کو جتنا مایوس کرو، ان کو بولو، یہ کہتے ہیں نہیں ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج تک ہم اس ایک کو دو نہیں کر پا رہے، یہ ایک ہی پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہ کون ہے ایک؟ اس ایک کے لیے وہ اترا عراق. اس نے عراق میں لوگوں کو پکڑ کر پوچھا وہ کہاں ہے تمہارا 12واں جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے. ہمیں بھی روک کے لوگ پوچھتے ہیں آپ بہت باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کدھر ہے امام؟ واقعاً امام کے کیا نائب تھے. ایک امام کا نائب ایسا تھا جبکہ اس کا بھائی قریب تھا امام، لیکن کہا کہ اس کو کیوں نہیں؟ کہا دوسرے کو اس لیے نائب بنایا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا اور ابا کو کاٹ بھی دیا جائے گا تو یہ نہیں بتائے گا امام کہاں ہے. ہم تو آپ ویسے پوچھ لیں، ہم تو ویسے ہی بغیر بتائے بتانا شروع کر دیتے ہیں باتیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون پوچھنے والا کیا پوچھنے والا. عزیزان محترم، یہ اس نے سوچا، اس نے بولا اب کیا کریں، اس پرندے کو روکیں کیسے؟ کہا اس کے پروں کو نقصان دو، اس کے پروں کو کاٹو. پرندے کے آپ پر کاٹ دیں پرندہ گر جاتا ہے. انہوں نے بولا اس کے پرندوں کو نقصان دو. اور اس نے بہت پلاننگ کی. اس نے بولا فلسفہ انتظار کو، مایوسی میں فلسفہ انتظار کو کہ ہاتھ پہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس دعائیں پڑھتے رہو بیٹھ کر امام کو یاد، بس اور کچھ نہیں کرنا. یہ اس نے کیا کافی حد تک، وہ آپ کے سامنے وہ کامیاب ہے. اس نے بولا دوسرا پر عزاداری، حسینیت، خوب اس کو کیسے خراب کرو؟ خوب ماتم سے، شعر و شاعری سے، ممبر پہ ایسے لوگوں کو بٹھاؤ کہ جو امام حسین کے مقصد کی بات نہ کریں، اس کو بٹھاؤ ممبر پہ. اب اس نے کام کیا، اس نے کئی سال کام کر یہاں قوم پہنچ گئی کہ ہمارے اساتید بڑے تعجب کرتے ہیں جب وہ اب ان کو بتا دیں نا پوسٹر تو کہتے ہیں تمہارے ملک میں سب علامہ ہیں، سب علامہ ہیں یہاں. اور علامہ آپ کو پتا ہے، علامہ از دا ہائیسٹ ڈگری. علامہ حوزے کے اندر کتنے علامہ ہیں آپ کو پتا؟ تاریخ کے اندر علامہ طباطبائی کچھ، اس سے پہلے اوپر جائیں علامہ ہلی، علامہ مجلسی، اور نہیں علامہ کوئی. اب نیچے ادھر آئیں تو اب آپ کو علامہ جوادی عاملی، علامہ ادھر ہر آدمی علامہ. تو یہ عین سے الف سے یہ کسی کو نہیں پتا بھی کون سا علامہ ہے. یہ عزیزان محترم، آپ کو یہ کیا کیا؟ یہ اسی نے تو کیا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. زبان ایسی پیدا کرو، اتار چڑھاؤ ایسے ہوں، 25 بندے خود ہی لے کر آ جاؤ، نعرے مارو، پکڑ کے بٹھاؤ. پنجاب میں تو عجیب حالت ہے، یعنی وہ بندہ مسائب پڑھ انہیں نہیں بیٹھے شاہ صاحب کا، عجیب. عوام تو تشنا ہے عزیزان محترم، اس کو تو جو آپ دیں گے وہی کرے گی نا. عوام تو تشنا ہے، آپ اس کو جو سنا دیں. تو یہ اس نے ایسا کام کیا کہ آج آپ کو نتیجے بہترین طریقے سے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن اس جو شخص یہ بات کر رہا تھا کہ ان پروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ پرواز نیچے لے کر آئے گا، لیکن اس نے آخری بات کی. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مگر اس پرندے نے ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے، ایک شیلڈ پہنی ہوئی ہے.
وہ شیلڈ ایسی ہے کہ جب بھی یہ پر ضعیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ شیلڈ دوبارہ پاور دے دیتی ہے. انہوں نے بولا بھائی یہ کون سی شیلڈ ہے؟ کہا یہ ولایت کا نظام ہے، یہ ولایت کا نظام ہے. تم جتنا یہ جب تک مجتہدین اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں یہ پرندے کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جب گرتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر پڑھا. اس نے بولا اب کیا کرو، اس شیلڈ کو خراب کرو. وہ پھر شروع ہو گیا. اور آج آپ کے سامنے